وہ عورت اتنی کہ بظاہر بدنام ہوئی مصر میں، تو ان کی سہیلیوں نے، بہت ساری سہیلیوں نے پکڑ لیا، وہ تو ملکہ اتنی حسین جمیل، تیرا کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہے کہ غلام کے ساتھ تو نے ایسا کام کرنا چاہا؟ تو نے کہا تم کیا جانو، الفاظ ہے نا، یہ تو قرآن پاک ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی ہے، تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے یوسف، آؤ دکھاؤں گی۔ ایک دن دعوت کر دی سب عورتوں کی دعوت کی، اور سب کو بٹھایا اور سب کے سامنے پھل فروٹ رکھ دیے، چھریاں رکھ دی، کاٹ کے پھل فروٹ کاٹو، تو سب نے پھل فروٹ کھایا۔ تو بولا اب میں بلاتی ہوں میرے یوسف کو، دیکھنا تو صحیح تم، پھر بتانا کہ یہ غلام ہے کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، زلیخا کا معاملہ کیسا تھا؟ تو وہ سب کے ہاتھ میں سیب، اور وہ سیب پہ چھری کاٹنے کے لیے، کھانے کے لیے کبھی کاٹ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے تشریف لے آئے۔ آئے ہائے کیا حسین، کیا حسن ہے میرے یوسف علیہ السلام۔ آئے تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، وہ سیب کاٹے جا رہی ہیں، ساری انگلیاں کٹ گئی، ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، سب نے سنا ہے، ساری انگلیاں کٹ گئی۔ اللہ اکبر، کیونکہ حسن یوسف پہ کٹی انگشتیں، مصر کی انگشت، مطلب کیا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آئے ہے تم تو یہاں حسن یوسف کی بات کر رہے ہو نا، کہ ان تو عورتوں نے کیا کٹائی، انگلیاں کٹائی نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے۔ تو میرے سرکار کی شان سنو، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ، میرے آقا کی شان یہ ہے۔ اب دیکھیے وہ اتنے معاملہ خراب ہوا تو بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، قیدی بنا کے، ناجائز ناحق 12 سال جیل میں رہے، دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اتنے مشہور ہو گئے جیل میں کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، بڑی مشہور ہے، اتنی اچھی خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ 2 قیدی آ گئے قید ہو کر جیل میں بادشاہ کے کسی وجہ سے، انہوں نے دیکھا یار یوسف علیہ السلام کا طوطی بول رہا ہے اور ہم بادشاہ کے وہ آئے ہو بھوفا، وہی حسد آگے حسد، یار اس کو کیا کریں، اب پلان کریں، کوئی جال بچھائیں، جیسے آج کل جال بچھتے ہیں نا، دیکھو کسی کو بھی گرانے کے لیے جال بچھائیں، جال یہ بچھائیں کہ ہم یہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، ہم جھوٹے خواب چن لیں گے، ایسا ہی جب صبح بتائے گا نا تعبیر تو ہم مذاق اڑا دیں گے سب کے سامنے، ارے یہ خواب تھا ہی نہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ خواب ہے کہ نہیں ہے، تعبیریں بتا رہا۔ اب صبح جب رات کو انہوں نے خواب، مختصر کر رہا ہوں یہ بھی وقت نہیں ہے، خواب کی تعبیر بتائی دونوں نے الگ الگ اپنی، اور صبح نبی علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتا دی، وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑایا، یہ خواب بتائے گا، یہ تو جھوٹا خواب ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں صادق ہوں، اللہ فرماتا ہے صادق اگر کوئی بات منہ سے زبان سے نکال دینا صدیق، تو وہ زبان وہ بات ہو نہ بھی ہو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب تم سمجھتے ہو کہ میں نے نہیں، اب تم بہت جلد رہا ہونے والے ہو، اور رہا ہوگے تو میرے خواب کی تعبیر دیکھنا۔ اور لوگوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ باہر نکلے، اس میں سے ایک کو کہا تھا تو مر جائے گا، نکلتے کے ساتھ ہی باورچی تھا، اور ایک بادشاہ کا تھا مشیر، اس کو کہا تو واپس مشیر بن کے چلا جائے گا، اور دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ مفہوم بتا رہا ہوں، مثال دیتے کہ 7 سال تک اس کے یہاں قحط پڑا ہوا ہے، مطلب 7 سال تک اس نے دیکھا کہ بنجر ہی بنجر ہر چیز، اور 7 سال خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ مطلب اس نے بولا یہ تعبیر بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکا کیا ہوگا فیوچر میں، کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکا۔ اس مشیر نے کہا کہ ایک بندہ ہے بھائی بڑا قیدی یوسف علیہ السلام، اس نے یہ میرا معاملہ کیا تھا، وہ سچا اور ایسی بتاتا ہے، وہ ہمارا تو خواب ہی نہیں تھا، اور اس نے خواب بتا دیا اور تعبیر بھی سچی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بیان کی اس کی تعبیر کہ تو 7 سال تک تیرے ملک میں قحط آنے والا ہے، قحط سالی، اناج ختم ہو جائے گا، بالکل مریں گے تیری قوم، اگلے 7 سال میں خوب مال آئے گا، خوب آئے گا۔ اب اس 7 سال کو بچانے کے لیے اس نے مشورہ کیا، نہیں مانا کسی سے بھی، تو آپ کو نکالا قید سے اور مشیر بنا دیا کہ تو ہی سنبھال۔ تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے 7 سال کیسے سنبھالے کہ اس 7 سال میں 1 دن کھانا کھاتے، 1 دن نہیں کھاتے، اگلے 7 سال کی بچت، غلہ جمع کرتے رہے، حکمت ان کی، حکمت وزیر۔ اتفاق سے وہ بادشاہ مر گیا، لوگ بڑے متاثر تھے یوسف علیہ السلام، بادشاہ کون بن گیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ دیکھو صبر برداشت کیا، ظلم برداشت کیا، آخر اللہ نے کیا تحفہ عطا کیا۔ دیکھو اللہ کی رضا کے لیے جب راضی رہو، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ہو۔ کیسی پھر اتنے میں قحط سالی پڑی تو بھائیوں کو پتا چلا کہ غلہ وہیں مل رہا بادشاہ کے بعد، وہ پہچانتے نہیں تھے، وہ پہنچ گئے غلہ لینے، آپ پہچان گئے یوسف علیہ السلام، یہ میرے بھائی ہیں، آپ اس کے قریب گئے، بولے ان کو غلہ خوب دے دو۔ وہ غلے کے بعد جو پیسے انہوں نے دیے نا غلے لینے کے لیے، وہ بھی ان کے غلے میں ڈال دیے چپ چاپ، اور بولا تم سب ایک ہی ہو، تمہارے ماں باپ وغیرہ نہیں ہے کوئی؟ بولا ہاں ہمارے والد بھی ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔
بولا اچھا والد. بولے والد اصل میں نہیں آ سکتے, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تو وہ اب نکلتے نہیں ہیں. بھائی ہے چھوٹا, سمجھ گئے میرا ہی بھائی ہے بنیامین, دل تڑپا. بولا آئندہ لانا تو اس کو بھی لے آنا. بہرطور مختصر پھر سمیٹ رہا ہوں, وہ سب کو لا کے ایک قمیض دی ابراہیم آپ نے یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ اپنے والد کو آنکھوں میں لگانا, انشاءاللہ آنکھیں روشن ہو جائے. وہ قمیض لے کر پہنچے, اور جب یعقوب علیہ السلام دیکھو قمیض کی برکت, یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سنو یار, سن رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی. یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت کا یہ معاملہ ہے کہ خالی قمیض آنکھ پر لگے تو آنکھیں روشن, تو میرے نبی علیہ السلام کے نالین پاک کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, مردہ بھی زندہ ہو جائے. میرے دوستو بزرگوں, وہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کے تبرکات کی, منہ مبارک کی, منہ پسینہ مبارک کی. اللہ اکبر, کیسی خوشبو آتی ہے خون مبارک کی. ایک صحابی نے خون پی لیا, سرکار نے غصہ کیا, عبداللہ تو نے میرا خون پیا, میں نے تجھے کہا تھا کہ کون ہے میرا, تو وہ بڑے معصومانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے یا رسول اللہ سچ کہا آپ نے, میں نے پی لیا. فرمایا ہاتھ پکڑ کے دیکھو صحابیوں, خدا کی قسم آج کے بعد اس کو جہنم کی آگ حرام ہے کہ اس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے. ارے جہاں خون کے اور پسینے کے معاملے ہوں تو وہاں قمیض دی, قمیض سے آنکھ آ گئی, لیکن یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے کی قمیض ہے. بس پھر معاملہ ہوا, اور ملنے کے لیے آخری لفظ آخر, وہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے. کہاں؟ مصر میں. اب باپ کا افتتاح کرنے کے لیے, یعنی شاندار استقبال کرنے کے لیے لشکر لے کے شہر کے مندروڑ کنارے پر آئے یوسف علیہ السلام. وہاں سے یہ آ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام نے بیٹوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. لاتے دیکھا تو یوسف اتنا حسین, اوف بادشاہ کے بغیر ہی حسن کا معاملہ یہ ہو. اور جب بادشاہ بن کے تاج پہن کے کپڑے پہن کے جب آ رہے ہوں گے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا. یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا مرتبہ دیا, مجھے ایسا صلہ دیا میرے صبر کا کہ آج یوسف بادشاہ بنا ہوا ہے مصر کا. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لیا. بولا یا سیدنا یعقوب علیہ السلام, اوپر تو دیکھو, اوپر دیکھو تو لشکر فوجوں, فرشتوں کا لشکر, جلوس آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اوپر. حیران رہ گئے. بولے یہ کیا ہے؟ بولا اللہ نے فرمایا میرے یعقوب کی آمد ہوئی ہے مصر کے اندر, تو آپ اس کی آمد میں جسول تم بھی فرشتوں جلوس نکالو. اب رکنا 1 منٹ, بس 1 ہی منٹ رکنے کے لیے ہوں, باقی تو نہیں کہتا. 1 منٹ, یہ آخری الفاظ. پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے, دنیا تو اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے نا. سمجھو نا, یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی ہے نا. جب یعقوب علیہ السلام, دنیا میں 2 ہی نبی ہیں جن کے لیے جلوس بھیجے گئے, جن کی آمد پر جلوس بھیجے گئے. لاؤ مجھے کتاب, کوئی بحث کرنا چاہے کر لے, اٹھا لے کتابیں, دنیا کی کتابیں اٹھا کے لا کے دے. 2 ہی نبی ہیں, ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام, دوسرے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کی آمد مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی وسلم پر جلوس کو بھیجا جبریل کی شکل میں. جبریل امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. کب گاڑا تھا؟ جب حضور علیہ السلام کے جشن ولادت پر, حضور کی ولادت کے اوپر جھنڈا گاڑا نا. تو میرے دوستو بزرگوں, جب اللہ کی سنت ہے جشن ولادت منانا, تو کتابیں لکھ دے, تو پکڑ لے سب کو, جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کہاں لکھا, کہاں لکھا؟ یہ لکھا ہے. اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں ہم, تو کسی نہ صحابی کی کر رہے ہیں, بظاہر کسی کی بھی نہیں کر رہے, نہ کسی کی ولی کی. ارے اللہ نے سنت ادا کی. اللہ فرماتا ہے جلوس نکالا کرو میرے محبوب کی آمد پر, انشاءاللہ ہم جشن ولادت مناتے رہیں گے. وآخر دعوانا